جیسے جیسے یہ تحریک بڑھتی گئی، رسولوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنا وقت کھانے کی تقسیم میں صرف نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں کلام الہی کی تبلیغ اور دعا پر توجہ دینی ہے۔ اسی لیے استفنس، جو ایمان اور روح القدس سے معمور تھا، اور 7 دیگر افراد کو منتخب کیا گیا تاکہ وہ بیواؤں اور ضرورت مندوں تک خوراک کی منصفانہ تقسیم کا انتظام سنبھالے۔ یہ ایک نہایت دانشمندانہ اور حکمت بھرا فیصلہ تھا جس نے جماعت کی ترقی کو فروغ دیا۔ میں دیکھ سکتا ہوں جناب یسوع الناصری نے تمہیں شفا دی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی خاص مدد استفنس کے ساتھ تھی۔ وہ فضل اور قدرت سے بھرپور تھا اور لوگوں کے درمیان عظیم نشانیاں ظاہر کرتا تھا، مگر جب بعض یہودیوں کے ساتھ اس کا مباحثہ ہوا تو اسے گرفتار کر کے یہودی مجلس شورا کے سامنے جھوٹے الزامات کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اور اے تھیوفلس، یہی وہ مقام ہے جہاں سے ترسس کے ساؤل کی کہانی بھی شروع ہوتی ہے۔ بیت المقدس کے بہت سے یہودی امام بھی جناب مسیح کی خوشخبری یعنی پیغام حق پر ایمان لانے لگے، اور اب ان کے پیروکاروں کی تعداد ان کی زندگی سے بھی کہیں زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال سنہیدرین یعنی حاکم مجلس کے ارکان کے لیے باعث تشویش بن گئی، چنانچہ وہ جمع ہوئے تاکہ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے۔ اسی موقع پر سردار امام نے ایک پرجوش نوجوان کو بلایا، وہی جو بعد میں رسول بنا۔ قید اور کوڑوں کی سزا کے باوجود بھی یہ نام نہاد رسول پطرس اور یوحنا ہماری تنبیہوں کے باوجود باز نہیں آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں انسانوں کے بجائے خدا تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے، گویا کہ ہم خدا تعالیٰ کے دشمن ہو۔ وہ لوگوں کے سامنے ہمارا اختیار نہیں مانتے۔ صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ میں نے ترسس کے ساؤل کو محافظوں کا سردار بنایا ہے اور مجلس کے سامنے رائے پیش کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اے میرے معزز بزرگوں اور آل ابراہیم، یروشلم ان لوگوں سے بھر گیا ہے جو ایک جھوٹے مسیح کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں۔ وہ ہمارے گھروں اور عبادت گاہوں میں گھس گئے ہیں، ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ذہنوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یا صحائف کھول کر مسیح کی نجات بخش قربانی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ نہیں نکودیمس، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مردہ گلیلی بڑھئی خدا تعالیٰ کا برگزیدہ ہے، ایک ایسا شخص جو ہمارے رومی حاکموں کے ہاتھوں بے بس ہو کر خاموشی سے قتل کیا گیا۔ وہ واقع مصلوب ہوا یا یسایہ کی پیشن گوئی کے مطابق لوگوں کے گناہوں کے لیے اس نے خود کو موت کے حوالے کیا؟ کیا تم بھی اب اس کے شاگرد ہو گئے ہو نکودیمس؟ ساؤل، نکودیمس یہودی مجلس شورا کے معزز رکن ہیں، ان کے ساتھ ذرا احترام سے گفتگو کرو۔ میں ساؤل کی تشویش کو سمجھتا ہوں۔ ایک وقت تھا میں بھی یہی سوچتا تھا، شیطان تو ہمیشہ جھوٹے مسیحاؤں کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اے ترسس کے ساؤل، خوف ہے کہ تم اسرائیل کے حقیقی مسیح کو بھی نہ پہچان پاتے، خواہ وہ داؤد کے تاج کے ساتھ ظاہر ہوتا۔ اے مجلس شورا کے اراکین، کیا آپ یوں ہی خاموش کھڑے رہیں گے جبکہ نکودیمس اس گستاخ گروہ کی حمایت کر رہے ہیں؟ ربی گملیل، عظیم حلیل کے معزز پوتے، میں نے 5 سال آپ کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ نے مجھے سکھایا کہ تورات ہی راہ حق ہے اور زندگی ہے، پر ہم دونوں نے گلیلیوں کا دعویٰ سنا۔ وہ کہتے ہیں میں ہی راہ ہوں، حق ہوں اور زندگی ہوں، میرے بغیر کوئی باپ تک نہیں پہنچ سکتا، اور پھر وہ خون پسینہ بہا کر مر گیا۔ کیا تورات نہیں کہتی کہ جو درخت پر لٹکایا جائے وہ مالون ہے؟ اس کے باوجود ہمارے بہت سے لوگ، کئی رہنما ہمیں چھوڑ کر ایک مردہ شخص کی پیروی کرنے لگے۔ لیکن اگر یہ جناب مسیح اب مردہ نہ ہو تو کیا ہم زبان سے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کا اقرار کریں اور دل میں یہ سمجھے کہ کوئی انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، شاید وہ ابتدا سے مرے ہی نہیں تھے۔ تو پھر وہ کہاں ہے؟ اس کی لاش کا کیا ہوا؟ اس کے شاگردوں نے چرا لی۔ کیا تم لوگ سمجھتے ہو وہ کمزور لوگ مسلح رومی سپاہیوں پر غالب آ گئے؟ وہ پتھر ہٹا دیا۔ شاگردوں کے دیہاتی علاقوں میں واقع گھروں کی تلاشی لی جا چکی ہے، مگر کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ میں یہ بات پہلے ہی سن چکا ہوں، اب مزید نہیں سننا چاہتا۔ ناصرت کا وہ بڑھئی ایک کافر تھا، ایک ایسا کافر جسے ہم میں سے 3 نے اور مزید 500 لوگوں نے اس کی موت کے 1 ماہ بعد اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھا۔ میں خبردار کرتا ہوں، اگر ہم اس تعلیم کو جسے یہ لوگ فضل کی خوشخبری کہتے ہیں نہ روک سکے تو یہ ہماری زندگی اور طریق حیات کا خاتمہ ہوگا۔ ہمیں اپنے لوگوں کو شریعت موسیٰ کی طرف واپس لانا ہوگا، کیونکہ یہی ان کی نجات کی واحد امید ہے۔ یا کیا خدا تعالیٰ ہی ان کی نجات کی واحد امید ہے؟ وہ خدا تعالیٰ جس نے شاید اپنے بیٹے کو دنیا کے گناہوں کے لیے قربانی کا برہ بنا کر بھیجا۔ یہ بے وقوفانہ کفر بولنا بند کرو۔ ساؤل، شریعت موسیٰ کا کون سا حصہ تمہیں اپنے بزرگوں کی بے ادبی سکھاتا ہے؟ ربی گملیل، میں آپ کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری بے ادبی سے زیادہ میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو لوگوں کے لیے نفرت ہے اس کے بارے میں خدا کیا سوچتا ہے۔ کیا آپ ہی نے مجھے شریعت کا دفاع کرنا نہیں سکھایا تھا اور اس کی سچائی کو سب سے اوپر رکھنا؟
क्या मैं अंबिया के सहीफे से पढ़ सकता हूँ? हजरत यसाया फरमाते हैं, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए। क्या वो मसीह है या वो नहीं है? मैं कहता हूँ हमें इंतजार करना चाहिए। एक जिंदा किए गए शख्स के साथ बैठने वाले दावेदार आने वाली सख्त अज़ियतों के सामने इस बात पर हरगिज कायम नहीं रह सकेंगे। लेकिन अगर वो वाकई मसीह मऊद है तो हम खुदा ताला के खिलाफ जाने वाले कौन होते हैं? उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।